بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وقال في موضع آخر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال في موضع آخر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم او كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على محمد في اول واوسط واخر كلامنا صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو خیر امت اور ملت ابراہیم میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام آقا مدنی تاجدار بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن پر نازل ہونے والے قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اقوام سابقہ اور آئندہ آنے والی اقوام مستقبلہ کے بارے میں مطلع فرمایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے دنوں سے ہم بارہا صبح سے لے کر شام تک الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی اخباریں جب کھنگالتے تو سرخیوں میں چند چیزیں بار بار دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مسجد اقصی، قبلہ اول، اسرائیل، فلسطین یعنی پالسٹائن، یونو، اقوام متحدہ وغیرہ۔ لیکن بدقسمتی اس امت کی یہ ہے، یہ صرف ہم نام جانتے، نہ اس کی ہسٹری سے ہمیں کوئی وابستگی ہے نہ معلومات۔ میرا اور آپ کا بچہ صبح سے شام تک 20 سے 15 گھنٹے تک موبائل پر ہاتھ رکھ کر اپنی انگلیاں چلاتا تو ہے، لیکن اس موبائل کے ذریعے سے کیا واہیات چیزوں کو دیکھتا ہے،
کیا بگاڑ، فتنہ اور فساد اس کی زندگی میں آ رہا ہے، اس کے بارے میں نہ نوجوان غور و فکر کرتا ہے، نہ والدین کو اس کی فکر رہتی ہے۔ جب یہ موبائل نہیں تھا تو آدمی کسی حد تک نیوز پیپر، خبر نامہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ اب تو نیوز پیپر والے بھی کم نظر آتے ہیں، ورنہ پہلے فجر پڑھ کر نکلتے، گلی گلی پر سائیکلوں میں خبر نامہ، نیوز پیپر ڈالنے والے ہمیں نظر آتے تھے۔ آج کل انسان بڑا انٹرنیٹ سے وابستہ ہو گیا ہے، اور اتنا گھس گیا کہ بعض لوگ آ کر پوچھتے بھی ہیں، کیا حضرت فلسطین میں ایسا ہو رہا ہے نا، کیسا با ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں معلوم، مسلمانوں کو بہت مار رہی، اسرائیل کو گالی بھی دیتے ہیں۔ کسی بندے سے پوچھ لو اسرائیل کے معنی کیا ہے، معلوم ہے؟ بولو بھائی، اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، اسرائیل کے معنی اللہ کا، بولو، بندہ، جسے عربی میں عبداللہ کہتے ہیں، عبرانی کے اندر اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ماننے والوں کو انگریزی زبان میں جیوس کہا جاتا ہے، یہودی۔ یہودیوں میں بھی دو قسمیں ہیں، جیسے باہر کی کنٹری والے ہندوستان میں مسلمان کے مقابلے میں کسے لاتے ہیں؟ ہندو چنا بولتی، ہندو مسلمان، کہ سارے ہندو ایک جیسے ہیں؟ ان میں بھی دو گروہ ہیں، ایک سافٹ ہندو، ایک ہارڈ ہندو۔ جو سافٹ ہندو ہے وہ سیکولر مینٹیلٹی رکھتا ہے، جمہوری مینٹیلٹی رکھتا ہے۔ جو سخت قسم کا ہارڈ ہندو ہوتا ہے اسے نام دیا گیا ہندوتوا۔ یہ کچھ معلوم رکھنا ہے آپ کو، آپ کے دیش کے بارے میں۔ پھر اس ہندوتوا کی شاخیں بنی، برانچز بنے۔ ایک برانچ کو نام دیا گیا RSS، راشٹریہ سیوا سنگھ۔ اسی ہندوتوا کا ایک VHP نکلا، وشو ہندو پریشد۔ اسی ہندوتوا سے بجرنگ دل نکلا، بہت ساری شاخائیں ہیں۔ ایسے ہی یہودیوں میں دو قسم ہیں، ہم لوگوں کو سمجھنا آسان ہے۔ جیسے سافٹ یہودی ہے، انہیں جیوس کہا جاتا ہے۔ ان کی پہچان پریکٹیکلی یہودی ہوتے ہی، عملی اعتبار سے یہودی اپنے آپ کو توریت پر عمل کرنے والا کہتے ہیں۔ ان کا لباس بھی الگ ہوگا، کالا لمبا کوٹ پہنے ہوئے ہوں گے، باہر نکلیں گے تو سر پر کالی کیپ ہوگی، گھر میں جائیں گے تو وہ کیپ نکالیں گے، اس کے اندر آلریڈی ایک جالی نما چھوٹی سی ہڈی کو چپکی ہوئی ایک ٹوپی ہوگی۔ اسی طرح اپنے بالوں میں سے کہیں کے بال کاٹ لیں لیکن آگے کے بالوں کی لڑی چھوڑتے ہیں وہ لوگ جو پریکٹیکلی یہودی ہوتے ہیں۔ اور یہ یہود جو فلسطین کے اندر فساد جو ہو رہا ہے، جس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسجدوں کو دن بدن مسمار اور شہید کیا جا رہا ہے، نہت معصوم بچے، بوڑھے، عورتوں کے خون کے ساتھ ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، اس کے خلاف ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پریکٹیکلی یہودی، جیوس جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، دھارمک یہودی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اس کے سپورٹ میں نہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کے اسٹیٹس میں دیکھا
ایک جیوس اور یہودی کا کلب چل رہا ہے، جس میں انگریزی کے اندر مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و بربریت کے خلاف یہ ایک ہی نہیں بہت سارے یہودیوں نے بیان بھی دیا ہے۔ اور جو لوگ وہاں پر حملہ کر رہے ہیں یہ وہ یہودی ہیں جیسے یہاں پر ہندوتوا ہے، RSS ہے، بھاجپا ہے، بجرنگ دل ہے، شیو سینا ہے، جو کچھ بھی ہیں جتنی پارٹیاں ہیں۔ اور ہمارے ملک کے ہندوتوا کا تعلق اسرائیل کے زیونسٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ باقاعدہ میٹنگیں ہوئیں، ان کے درمیان کانفرنسیں ہوئی۔ ایک ہے وہ یہودی جو پریکٹیکل یہودی جیوس ہے، دوسرا جو کٹر یہودی ہے، ان کا ایک سنگھٹن ہے، اسے زیونسٹ کہا جاتا ہے، اور یہ زیونسٹ طاقتیں ہی پیلسٹائن پر حملہ کر رہی ہے۔ اس لیے سب کو ملا کر اسرائیل کہہ کے گالی نہ دیں، ایکچولی وہ اسرائیل سے بنا ہے۔ اور قرآن مجید کے 15ویں پارے میں جہاں سے شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ سورہ کو اللہ تعالیٰ نے نام دیا سورہ بنی اسرائیل۔ جس قرآن میں 1400 سال سے اللہ تعالیٰ نے جس قوم کا تذکرہ کیا، اس قوم کے بیسمنٹ کو میں اور آپ جانتے نہیں، تو بتاؤ ہم قرآن کتنا اچھا پڑھتے ہیں۔ غرض آج کے جمعے میں ہم کوشش کریں گے کہ بنی اسرائیل کسے کہا جاتا ہے، کون سی قوم ہے، کہاں سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا انعامات فرمائے، کیا عذابات، کن چیزوں میں ان کو مبتلا رکھا، اور ان کو انہی کی آسمانی کتاب تورات اور ان سے پہلے کی انجیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی دی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا لیے تو ان کا میرے نبی کے ساتھ بیہیویئر کیا تھا۔ اگر زندگی سلامت رہی، سانسیں باقی رہی، اگلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے فلسطین کی روئے زمین کی ہسٹری بیان کی جائے گی، اس کے بعد موجودہ حالات پر نظر ڈالیں گے، تب جا کر پکچر سمجھ میں آئے گی۔ نہ دم معلوم نہ سر معلوم، پیٹ پکڑ کر رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھینس ہے کہ ہاتھی ہے، تو بس اسے بے وقوفی کہا جائے گا، کوئی عقل مند اور دانش مند نہیں کہا جا سکتا۔ غرض یہ ہے جتنے انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اپنے بندوں تک اللہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ذرا منڈی ہلاؤ، منہ تو کھلتا نہیں، کولو کے بیل کے سکا منڈی تو ہلاؤ کم سے کم۔ بندوں کو کیوں پیدا کیا؟ کنت کنزن مخفیہ، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ عُرِفَ، میں نے اس بات کو پسند کیا کہ لوگ مجھے پہچانیں۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب یہ مخلوق حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کے مخلوق کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس سے پہلے میرا اور آپ کا وجود کیا تھا یہ گزر چکا ہے۔ کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کہاں ہیں، یہیں پہ رہنا ہے یا آگے بھی جانا ہے، یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ تو بہرحال جب آدم علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو عالم ارواح میں وعدہ لے کر بھیجا۔ یاد ہے؟ بھول گئے؟ یاد ہے کیا وعدہ لیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، باری تعالیٰ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے اس وعدے کو ہم نے بھلا دیا، فراموش کر دیا۔
تو اللہ اپنا وعدہ یاد دلانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ تو یہ جتنے بندے ہیں دنیا میں، پہلے تھے، آج ہے، آئندہ رہیں گے، اس سارے انسانوں کو اگر کیٹیگری وائز اگر آپ بانٹیں گے، 3 طرح کے لوگ ملتے ہیں ہمیں۔ کتنی طرح کے لوگ؟ اب اس میں سے اندازہ لگانا میں اور آپ کون سی کیٹیگری میں جاتے ہیں، تبھی ہمارے اعمال میں سدھار آئے گا، ورنہ سدھار نہیں آئے گا۔ پوری انسانیت کو ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ، وہ انسان جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبی کے ذریعے سے وعدے کو پکا کیا اور اس وعدے اور حکم کے مطابق زندگی گزاری۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کی الوہیت، رب کی ربوبیت کو، نبی کی نبوت، رسول کی رسالت، پیغمبروں کی پیغمبری سے مضبوط کیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زبان سے صرف کہا نہیں، زندگی گزار کر دکھایا۔ انہیں کہتے ہیں اللہ کے فرما بردار بندے، ایک کیٹیگری۔ اور یہ بھی بتا دوں یہ کون ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ہر جمعے کو خطبے میں سنتے ہم، میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر میرے بعد والے صحابہ کا زمانہ، پھر ان کے بعد والا تابعین کا زمانہ۔ یہ جو 3 زمانے جو گزرے ہیں، نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ سارے لوگ جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر، نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا اور انہوں نے ان احکام اور اوامر کے مطابق زندگی گزاری، اللہ اور اس کے رسول نے جن برائیوں سے روکا اس سے رک کر زندگی گزاری، یہ سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ بعد میں بھی کچھ رہیں گے، لیکن وللاکثر حکم الکل، اکثر کا جو حال ہوتا ہے وہ کل پر لگتا ہے۔ تو یہ خیر القرون کے زمانے کے اندر، قرون اولیٰ میں جتنے لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، یہ سارے زبان سے جو کہے عمل کر کے اس پر دکھایا۔ دوسری کیٹیگری انسانوں کی وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے، اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتے، رب کی ربوبیت کو نہیں مانتے، خدا کی خدائی کو نہیں مانتے، نبی کی نبوت کو نہیں مانتے، رسول کی رسالت کو نہیں مانتے، پیغمبروں کی پیغمبری کو نہیں مانتے، بلکہ ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انہیں آپ اور میں کافر کہتے ہیں۔ 2 کیٹیگریاں ہو گئی۔ تیسری کیٹیگری، اچھا 2 کیٹیگریوں کے بارے میں سن لیں، جن پر جو اللہ کے مطیع فرما بردار بندے بن کر زندگی گزاری، اللہ نے ان پر اپنا انعام بھی فرمایا۔ رہی بات حالات آئے، بدلے، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں، یہ آزمائش کا وقت تھا، اس میں 100/100 وہ کامیاب ہو گئے۔ مثال 313 بدر کے میدان میں تھے، تب بھی گھبرا کر نہیں بھاگے، اپنی جان کو ہتھیلیوں میں رکھ کر اللہ کے راستے میں پیش کیا، کامیاب ہو گئے۔ تو فتح مکہ کی شکل میں اللہ نے انہیں انعام کی بارش فرمائی۔ اور جو لوگ نافرمان بنے، وہ ناکام ہوئے، اللہ تعالیٰ کے عذابات میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ختم کر دیا۔ قوم ہود کو ختم کر دیا، قوم سمود کو ختم کر دیا، قوم لوط کو ختم کر دیا، قوم نوح میں جو ایمان لائے ان کو کشتی میں بٹھا کر بچایا، جو نہ لائے ان کو غرق کر کے ختم کر دیا۔ یہ 2 کیٹیگری ہو گئی۔ تیسری کیٹیگری کے لوگ جو زبان سے اقرار تو کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، رب کی ربوبیت کا اقرار ہے، اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے، خدا کی خدائی کا اقرار ہے، رسول کی رسالت کا اقرار ہے، نبی کی نبوت کا اقرار ہے، اور پیغمبروں کی پیغمبری کا اقرار تو ہے، ایمان ہے،
لیکن زبانی دعویٰ ہے، پریکٹیکلی عمل میں نہیں ہے۔ تو ایک وہ طبقہ جن پر اللہ کا انعام اترا، ایک وہ طبقہ جن پر اللہ کا عذاب اترا، یہ وہ طبقہ ہے جن پر انعام کی علامتیں بھی پائی جا رہی ہیں، عذاب کے اعمال بھی پائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس تیسری کیٹیگری کے لوگوں پر کبھی کچھ انعام بھی فرماتے ہیں، کبھی کچھ عذاب، تکلیف اور پریشانیاں بھی دیتے ہیں۔ جہاں پر انعام مل رہا ہو سوچ لینا کہ یہ میرے اچھے اعمال، اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان، اللہ اور نبی کے حکموں پر چلنے کا صلہ کے بدلے میں اللہ نے انعام فرمایا۔ جہاں تکلیف آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی، قرضدار آ گیا، پریشانیوں میں، صحت میں نقصان ہونے لگا، تجارتی نقصان ہونے لگا، اولاد کا نقصان ہونے لگا، تو سوچ لو یا تو اللہ تعالیٰ آزمائش فرما رہے ہیں یا ہمارے اعمال کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں۔ دو چیزیں بتائی، صرف نحوست کی وجہ سے نہیں، آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب سنو، اللہ تعالیٰ کے جو بندے دنیا میں گزرے، ایک وہ جو کامیاب ہوئے، انعام پائے، دوسرے وہ جو ناکام ہوئے، عذاب دے کر اللہ نے ختم کر دیا۔ تیسرے جو تھے، جو انعام کے بھی حقدار، عذاب کے بھی حقدار، جیسے مثال دوں تو چھوٹی منہ بڑی بات ہوگی، برداشت کر لے، میرے اور آپ کی طرح کے لوگ زبان میں اگر مجمع میں پوچھوں بھائی ہمیں پالتا کون ہے، کون جی پالتا ہے؟ اللہ، ایسے بولتے ہیں جیسے وقت کے جنید بغدادی کو بھی ایمان کم نظر آئے گا، اتنے یقین سے، لیکن دل کھول کر دیکھتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ رب نہیں، فیکٹری پالتی ہے، مکان پالتا ہے، ڈالر پالتا ہے، کارخانے پالتے ہیں، روپیہ پالتا ہے، پیسہ پالتا ہے۔ تو ایک ہے زبان کا اقرار، ایک ہے دل کی حالت، تیسرا ہے میرا اور آپ کا عمل۔ ایسی ہی قوم تھی بنی اسرائیل، اللہ کو بھی مانتی تھی، وقت کے پیغمبروں پر بھی ایمان لے آئی، لیکن جتنے رنگ اور روپ بنی اسرائیل نے اپنی زندگی میں بدلے ہیں، کسی اور قوم نے اتنے رنگ اور روپ نہیں دکھائے۔ تو یہ بنی اسرائیل قوم کا نام پڑا کیوں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسرائیل کے معنی کیا؟ اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ایکچولی یہ نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے تمام نبیوں کا ایک ایک نام تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی پہلو تھا کہ اللہ نے میرے نبی کو کئی نام عطا فرمائے، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں نبی کہیں رسول کہہ کر خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے جیسے اسماء الحسنی ہیں ایسے ہی نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایک نبی ایسے ہیں جن کے دو نام تھے، وہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک ان کا نام یعقوب تھا اور دوسرا ان کا نام بنو اسرائیل۔ یہ گرامر کے حساب سے کبھی بنو بن جاتا ہے، کبھی بنی بن جاتا ہے۔ اسرائیل کے ابا، اللہ کے بندوں کا باپ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ کون تھے؟ حضرت کس کے بیٹے؟ سوچنا پڑتا ہے۔ شاہ رخ خان کے بیٹے کا نام بولو کنا پھٹ کر کو بولتی۔ یعقوب علیہ السلام کے ابو کا نام تھا حضرت اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔
اب حضرت ابراہیم کو تو سب جانتے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے ملت ابراہیم حنیفا، اللہ نے ایک نام دیا ہمیں کہ ہم سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں۔ اور ایکچولی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کہاں ہوئے؟ عراق کی زمین پر، معلوم ہے کہاں پہ پیدا ہوئے؟ عراق میں پیدا ہوئے۔ عراق میں پیدا ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیلسٹائن فلسطین کو سفر فرمایا۔ اب میں ابراہیم کی تاریخ کیوں آئے، کدھر آئے، 5 امتحانات اگر میں سناؤں تو پورا جمعہ اسی میں چلا جائے گا۔ آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافی لمبی عمر تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہر بقرعید کے موقع پر عیدگاہ میں یہ تقریر سنتے ہیں۔ 80-82 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، مستقل کرتے رہے۔ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کے ذریعے سے ایک بیٹا دیا، اس بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب اس کے بعد امتحانات شروع حضرت ابراہیم کے۔ تمام امتحان کی طرف میں لے کر نہیں جاؤں گا، وہ نمرود کے محل میں جانا، بت کدے میں جا کر بتوں کا توڑنا، ہتھوڑے کو بڑے بت کے کندھے پر رکھ دینا، یہ سارے حالات آئے۔ ایک بڑا امتحان ہوا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے متعلق فرمایا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ابراہیم تم اپنے نور نظر لخت جگر جس کو ہم نے ایک بڑی عمر کے بعد اکلوتا بیٹا دیا، اس اکلوتے بیٹے کو بھی لے جا کر ایسی زمین کے حصے پر چھوڑ آؤ جہاں کھانے کے لیے کھانے کا دانہ نہ ہو، پینے کے لیے پانی کا قطرہ نہ ہو۔ غیر ذی زرع، اللہ نے فرمایا جہاں پر گھاس کا تنکا تک موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے وہ جگہ کی نشاندہی فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے جا کر جہاں پر آج مکۃ المکرمہ موجود ہے وہاں پر چھوڑ کر دوبارہ پلٹ کر کہاں گئے؟ فلسطین آ گئے۔ اور وہاں پر انسان کے جینے کی کوئی روزی روٹی نہیں تھی۔ انسان کھانے کے بغیر تو رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے حضرت ابراہیم تو چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے ذریعے سے زمزم کا پانی میسر کیا، پانی ملا۔ اب وہاں پر جہاں پانی مل گیا وہاں پر قبیلے آ کر آباد ہو جاتے تھے، وہاں سے دوسرے قبیلے آئے، آبادی بڑھتی گئی۔ وہیں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بڑی بیوی حضرت سارہ کے ذریعے سے ایک بیٹا دوسرا عنایت فرمایا، اس بیٹے کا نام حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ کہاں ہے؟ پیلسٹائن میں۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا بنو اسرائیل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے؟ کبھی سورہ یوسف کی تشریح پڑھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں ڈال ڈالے۔ خالی حضرت یوسف کا تو ہمارے نوجوانوں کو یوسف زلیخا دو نامات یاد رکھی سو۔
نہ نبی کی نبوت اور رسالت، حاکم مصر کیسے بنے، جیل میں کیسی زندگی گزاری، کچھ نہیں معلوم۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب بنو اسرائیل تھا، ان کے 12 بچے تھے، ان میں سے ایک بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ 12 بچوں کے 12 قبیلے بنے، اور یہ 12 کے 12 قبیلے بھی بنی اسرائیل کہلاتے تھے، اور یہ 12 کے 12 قبیلے مقام کنعان جو فلسطین کے علاقے میں ہے، وہاں پر یہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ بہرحال وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سوتیلے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے، بھیڑیا کھا لیا، جھوٹ بول کر کنویں میں ڈال کر آ گئے۔ وہاں سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، حضرت یوسف کو نکالا، لے جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں رہنے لگے۔ اور اس کے بعد وہاں کی پوری تاریخ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہہ کر بیان فرمایا۔ موقع ملے کبھی بیٹھ کر قرآن مجید میں سورہ یوسف کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لینا۔ یہ واحد ایسے نبی ہیں جن کا پورا قصہ من وعن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ عزیز مصر بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہت مل گئی، انہوں نے اپنے بھائیوں کو قحط سالی میں اناج غلہ مانگنے کے لیے آئے، تو وہیں پر اپنے 12 کے 12 بھائی اور قبیلے کو بلا کر مصر میں رکھ لیا۔ وہاں سے بنی اسرائیل کی حکومت مصر میں شروع ہوئی۔ اب جو مصر کے لوگ تھے، مصر آج کے دور کا ایجپٹ، مصر کا تو یہ عربی نام ہے، آج اگر اسے آپ ڈھونڈیں گے تو ایجپٹ ملے گا، کیونکہ پیلسٹائن کی ایک جانب آپ کو ایجپٹ ملے گا، دوسری جانب سمندر ملے گا، تیسری جانب اسرائیل کی ظالمانہ بنی ہوئی باؤنڈری ملے گی، تیسری جانب لبنان کا علاقہ ملتا ہے، تھوڑا بہت خلیج کا علاقہ بھی ملتا ہے۔ بہرحال ایجپٹ میں یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے مصر کے اندر حکومت شروع ہوئی، اور یہ بنی اسرائیل کی حکومت کا آغاز تھا مصر میں، زمانے تک چلتی رہی۔ اس کے بعد مصر کے رہنے والے لوگوں نے آواز اٹھائی، ایک نعرہ بلند کیا۔ وہ نعرہ یہ تھا کہ مصر والوں کا، ایجپشن کا رہے گا، ایجپشن لوگ کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ جس طرح 1958 کے اندر، 1857 کے اندر ہمارے ملک بھارت کے اندر آزادی کی تحریک کا آغاز ہوا، ایسے ہی بنی اسرائیل کے خلاف مصر والوں کا رہے گا، یہ آواز وہاں سے بلند ہونے لگی۔ جب یہ بلند ہوئی، مصری غالب آئے، سارے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر فنائے مصر، آبادی سے باہر جنگل بیابانوں کی طرف رخ کرنے کے لیے کہا۔ ان میں جو خوبصورت عورتیں تھیں ان کو اپنی باندیاں بنا لی، جو طاقتور نوجوان تھے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ غرض یہ ہے بنی اسرائیل قوم غلام اور باندھی بن کر زندگی گزارنے لگی، اور یہ سلسلہ بسلسلہ ان کے اولادوں کے اولادیں غلام اور باندیاں بن کر چلی جاتی رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہائی کا ارادہ فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے ارادہ کیا کہ وہ کمزور لوگ جن کو مصر کی سرزمین پر، ایجپٹ کی سرزمین کے اندر جن پر ظلم اور اتیاچار کیا جا رہا ہے، ان کمزور لوگوں پر اللہ نے ارادہ فرمایا کہ ہم ان پر کچھ انعام فرمائیں، انہیں اقتدار دیں، انہیں وہاں کی حکومت کا وارث بنائیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب اس طرح کی تحریک کا آغاز ہوا، جب سارے کے سارے بنی اسرائیل مصر کے باہر ہو چکے تھے، تو یہ سارے بنی اسرائیل اکٹھا ہو کر اپنے دوبارہ وجود کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی حکومت کے لیے یہ منصوبے بنانے لگے۔ اسی وقت بنی اسرائیل کے اندر
بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو سارے کے سارے اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کو واپس پیلسٹائن لے کر آئے، فلسطین کی سرزمین پر، یہ کہہ کر کہ ہمارے آبا و اجداد یہاں پر تھے، لہذا چلو فلسطین کی سرزمین پر چلتے ہیں۔ لیکن آج کے دور کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا میپ جغرافیائی اگر آپ دیکھیں گے تو آج کے دور کے اندر پیلسٹائن سے لے کر ایجپٹ کے لیے زمینی کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سمندر کے ساحلی کنارے سے جا کر درمیان میں دو سمندروں کے درمیان ایک زمینی راستہ تھا، اسی راستے سے مدین کو حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، تو جہاز کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے نہیں، زمینی راستے پر سے گئے تھے، لہٰذا پیلسٹین لے کر گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد وہ جو درمیان میں زمینی جو راستہ تھا اسے بحر سویس کے ذریعے سے ختم کر کے دونوں سمندروں کو ملا کر ایک سمندر کر دیا گیا۔ آج وہ زمینی راستہ جغرافیائی اعتبار سے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو غرض یہ ہے، فلسطین آ گئے، آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے توریت اتاری، وہاں پر بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ پھر اللہ کے اس دین کی دعوت کو دینے کے لیے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں، اور مصر کے اندر وہیں سے وہ فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مقابلے کے واقعات آپ سنتے ہیں کہ وہ سانپ اور جادوگروں کو بلائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اشدہا بن گیا، سارے سانپوں کو نگل لیا۔ یہ جو مشہور واقعہ ہے یہ اسی مصر کے شہر کا ہے، جب حتی الامکان دعوت پر دعوت دیتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری ہسٹری ہم جانتے ہیں، فرعون نے کیسا ظلم بربریت کیا، بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کے ساتھ کیا سلوک پیش آیا۔ جب یہ سارے حالات پیش آنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اپنے حواریین سے کہنے لگے چلو اب موسیٰ سے نجات پانے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ فرعون سے نجات پانے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ فرعون کا لاؤ لشکر ہمارے پیچھے پڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر سمندر کی طرف آ رہے ہیں، لیکن زمینی راستہ دور سے ہے، اگر یہ دور سے گھوم کر جائیں گے فرعون تعاقب کر کر حملہ کر دے گا، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پیچھے موجود موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے فرمایا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہمیں فرعون کا جو لشکر آ رہا ہے اس کی دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ قریب ہے، ان قریب وہ ہمیں پکڑ لے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان پر قربان جائیں، فرمایا ان معی ربی سیہدین، اے اللہ کے ماننے والے بندوں یاد رکھنا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی مجھے فرعون کے لاؤ لشکر سے نجات دے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے رہے، اللہ کا حکم آیا اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اپنے عصا کو سمندر پر دے مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر جیسے ہی مارا فانفرق فکان کل فرق کالطود العظیم، وہ سمندر کھل گیا، اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے سمندر کے اندر سے 12 راستے تیار ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری کی ساری قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر یہ سمندر کے پار نکل لیے۔ فرعون آیا، دیکھا کہ موسیٰ تو اسی راستے سے گیا ہے، سمندر بھی میرے ویلکم کے اندر راستے کھول دیا ہے، وہ بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، سمندر کا پانی ملا، فرعون غرق ہو کر ختم ہو گیا۔ وہ الگ ہسٹری ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرعون سے کہا تھا تیرے جسم کو میں سمندر کی مچھلیوں کو کھانے سے بھی بچاؤں گا، گلنے سننے سے بھی بچاؤں گا۔ لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، علامہ بیضاوی نے لکھا ہے حواریین مان نہیں رہے تھے، جب فرمایا کہ فرعون مر چکا ہے، سمندر نے فرعون کی لاش کو اٹھا کر پھینک دیا، تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے دکھا کر کہا تھا دیکھو فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس سمندر کے اندر جتنی فوج گئی تھی
ساری کی ساری فوجوں کو سمندر کی مچھلیوں نے کھا کر ختم کر دیا، لیکن فرعون کی لاش کو کسی سمندر کی مچھلی نے کھایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تیرے جسم کو ختم ہونے نہیں دوں گا، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تیرے جسم کو مجسمہ بنا کر، تیرے جسم کو علامت بنا کر میں رکھوں گا۔ اور آج تک قاہرہ کی سرزمین پر اللہ کا وہ وعدہ فرعون کے ممی کی شکل کے اندر موجود ہے۔ تو غرض یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والے بنی اسرائیل کو اپنے معجزات سے بھی انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کبھی سام بن جاتا ہے، کبھی زمین پر رکھ کر موسیٰ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ لکڑی زمین پر گرتی نہیں ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے ہیں تو اتنی روشنی ہو جاتی ہے، ید بیضاء کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ سارے لوگ آنکھیں لگڑ لیتے، دوبارہ وہ ہاتھ اپنے اندر رکھتے، پھر ہاتھ نکالتے تو ہاتھ نارمل ہو جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے بھی دیکھے، دیکھنے کے باوجود جب مشکل کا وقت آتا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، جیسے ہی مشکل ٹل جاتی تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے سے انکار کر دیتے۔ تو میں نے شروع میں ایک بات کہی، قومیں تین طرح کی ہیں، ایک وہ جو 100% ماننے والے، ایک وہ جو 100% نہیں ماننے والے، تیسری قوم وہ جو کبھی مانتی کبھی نہیں مانتی تھی، کبھی زبان سے اقرار کرتی لیکن عمل کا وقت آتا تو اپنے آپ عمل سے دور ہو جاتی تھی۔ اور میں نے مثال دی ہم لوگوں کی، جیسے زبان سے اقرار کرتے ہیں اللہ کی الوہیت کا، رب کی ربوبیت کا، ہر چیز کا، لیکن عمل کا وقت آ جاتا ہے تو جیسے میں اور آپ اپنے کیے سے ہٹ جاتے ہیں، ایسے ہی بنی اسرائیل بھی ہٹ جایا کرتے تھے۔ فی الآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر ایک میدان میں گئے، جسے علماء کی زبان میں مفسرین نے میدان تیہ لکھا ہے، لے کر گئے اور لے جا کر انہیں وہاں پر چھوڑ دیا۔ چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہیں یہیں پہ رہنا ہے اور خوب اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یہ جنگل میدان کے اندر جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی چھت موجود نہیں ہے، ہمیں تو دھوپ پڑتی ہے، دھوپ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل نکالا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ جیسے ہی دھوپ کا وقت آتا اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے اوپر بادلوں کو لے آتے تاکہ اس بادل کی وجہ سے دھوپ کی تپش اور گرمی سے یہ بنی اسرائیل بچ جائے۔ جب اس سے بچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا ہمارے کھانے کا کوئی انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، میں تمہارے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب یہ منہ سلوہ کے بارے میں کئی ساری روایتیں ہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں آسمان سے دسترخوان اترتا تھا، ایسی بات نہیں۔ سلوہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم جس جگہ آ کر ٹھہری تھی، آج بھی اس جگہ پر بٹیر زیادہ ہے۔ بٹیر معلوم؟ بولو جی، جاتی نہیں چن پٹن کو کھانے؟ تیتر بٹیر چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، وہ بٹیر زیادہ ہوتے تھے۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوتا سارے بٹیر آ کر جہاں پر ان کے رکنے کی جگہ تھی وہاں پر گھس جاتے تھے، اڑتے بھی نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کو جتنے کھانے کی ضرورت ہے پکڑ لیتے، اسٹوریج کی اجازت نہیں تھی، پکڑو ذبح کرو کھاؤ، جتنے ضرورت ہے اتنے پکڑتے، باقی کے پھر اڑ جاتے، پھر دوسرے دن دوبارہ اتنے ہی آتے۔ بٹیروں کی کبھی کمی نہیں ہوتی تھی۔ مفسرین نے فرمایا اسی بٹیر کے گوشت کو سلوہ کہا جاتا ہے۔ من کیا ہے؟ جیسے آپ نے درخت دیکھے ہوں گے، بعض درختوں میں سے گوند نکلتا ہے، دیکھو ہی کیرلا کے علاقے میں ربر نکلتا ہے، کاٹ کر چھوڑ دو، بعض درخت ربر کے ہوتے ہیں، دودھ کے ہوتے ہیں، گوند کے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس علاقے کے درختوں کے اوپر جیسے درخت سے گوند نکلتا ہے ایسے درخت کے اندر سے حلوہ نکال دیتے تھے۔ تو بٹیر کے ساتھ
بنی اسرائیل کے لوگ حلوہ کھاتے تھے، اسی رزق کو من و سلوہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلے تو ڈیمانڈ کی بنی اسرائیل والوں نے، دھوپ سے ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا انتظام کر دیا۔ کھانے کی ڈیمانڈ کی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو انہیں من سلوہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا اس علاقے سے ہٹ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے، کھانا ملے گا، ہر طرح کے آسائش اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر تمہیں اللہ کے دین کو سیکھنا ہے۔ باؤنڈری اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی، ایسی باؤنڈری جس کو انسان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ بہت سارے بنی اسرائیل رات میں شرارت بھی کرتے، چلو رات بھاگ لیتے ہیں، بھاگ کر پوری شرارت کر کے صبح کے قریب تک بھاگتے اور سوچتے اب تو ہم بہت دور آ گئے ہیں، چل تھوڑی دیر سو جاتے ہیں۔ سو کر اٹھ کر دیکھتے تو جہاں سوئے تھے وہی موجود رہتے۔ حضرات مفسرین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میدان کو بھول بھلیا کے مانند بنایا تھا کہ آدمی جہاں کہیں جاتا، جہاں رہتا تھا، پلٹ کر اسی جگہ پر آ جاتا تھا۔ اور اسی طرح اسرائیل والوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا، وہ موبائل پتھر تھا۔ موبائل پتھر معلوم؟ جس پتھر کو جہاں چاہے آپ لے کر جا سکتے ہیں، زمین میں دھسا ہوا پتھر نہیں تھا۔ اس پتھر کی بھی بڑی عجیب داستان ہے۔ وہ پتھر ملا کہاں سے تھا؟ بنی اسرائیل کے لوگ ننگے ہو کر نہاتے تھے، کھلے میں نہاتے تھے، ننگے ہو کر نہاتے تھے۔ کپڑا پہننا، سطر کو چھپانا ان کے نزدیک شرط نہیں تھا۔ سارے مرد ایک طرف نہاتے ننگے، ساری عورتیں ایک طرف ننگے نہاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی حیادار ہوتا ہے، نبی کبھی بے شرم نہیں ہوتا۔ بچپن سے لے کر موت تک نبی کی حیا اور شرم کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ بھی نہاتے لیکن سب کے سامنے نہیں نہاتے تھے، تو بنی اسرائیل کو چڑ تھی، کہتے تھے کیا کی گڑبڑ ہے رے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے نہیں نہاتے۔ جس طرح آج کل کچھ دیندار لوگ کہیں شادی تو کروں گا، جوڑا جہیز نہیں چاہیے تاکہ نوشوں میں کمی ہے کہ ابھی نکو کرائے، ایسا نہ بولتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی مینٹیلٹی کے لوگ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگایا، موسیٰ میں کوئی گڑبڑ ہے۔ صحیح معنی میں نعوذ باللہ مرد کے بارے میں شک کرنے لگے، شاید انہیں استنجے کی جگہ ہو یا نہ ہو، اس طرح کا ڈاؤٹ کرنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نبی پر جو الزام لگتا ہے اس کو بھی اللہ ہی ہٹاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو کہتے ہیں اے موسیٰ تمہارے قوم کے لوگ جیسے بغیر کپڑے کے نہ رہیں تم بھی نہ لو، تو یہ بے حیائی کا اللہ حکم دیتے اس طرح آ جاتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک واقعہ پیش فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، سمندر کے نہر کے پاس گئے نہانے کے لیے، اور ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے نکالے، ایک پتھر پر رکھ دیا، جلدی جلدی نہائے تاکہ کوئی نہ آ جائے۔ نہانے کے بعد جیسے ہی کپڑے اٹھانے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، یہ قدم یہ آگے رکھے تو پتھر بھی یہ قدم آگے گیا، یہ 2 قدم گئے پتھر 2 قدم آگے، یہ 4 قدم گئے پتھر 4 قدم آگے۔ یعنی جتنا ڈسٹینس پتھر کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا وہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے پتھر بھی آگے بڑھ جاتا۔ اب وہاں پر چند بنی اسرائیل کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، وہاں تک گیا اور سرداروں نے دیکھا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ بغیر کپڑے کے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی سرداروں نے دیکھا پتھر وہی رک گیا۔ تو جو چیز اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل شکر کے گڑبڑ کا الزام لگا رہے تھے، اس گڑبڑ کے الزام کو ختم کرنے کے لیے، سرداروں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ذریعہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی سے کپڑے پہنے اور اس پتھر سے خطاب فرمایا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے آج مجھے رسوا کر دیا۔ تو وہ پتھر تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس پتھر کو اپنے ساتھ رکھ لو، یہ بہت کام آنے والی چیز ہے۔
وہ پتھر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے وہ موبائل پتھر ساتھ میں رہتا تھا. جب گئے قوم بنی میدان تیہ کے اندر، بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے دھوپ کا انتظام ہو گیا، کھانے کا انتظام ہو گیا، اب رہی باری پانی کے انتظام کیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. جب ان بنی اسرائیل والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی ڈیمانڈ کی، مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ تم اپنے عصا کو اس پتھر پر دے مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اس پتھر پر مارا، اس کے اندر سے 12 چشمے نکلے. قرآن کہہ رہا ہے. اب آپ کہیں گے حضرت زمین سے لکو رہا تو پتھر کیا تھی سوچے جے جھرنا گرنا آپ کو اللہ نکالیا رہیں گا. یہ تو گڑا ہوا پتھر بھی نہیں، ہاتھ میں لے کر نکلا ہوا پتھر ہے. جہاں پر معجزوں کی بات آتی ہے آدمی شک میں پڑ جاتا ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں کوئی معجزہ عقل کے خلاف نہیں ہے. عقل کو دوڑاؤ تو صحیح معنی میں سمجھ میں آئے گا. یاد رکھیں بادلوں پر پانی کون پہنچاتا ہے؟ سائنس کہتی ہے دھوپ کی تپش سمندر پر پڑتی ہے، جیسے ہی پڑی سمندر کا پانی بخارات کی شکل میں اڑ کر بادلوں میں جاتا ہے، نمکین پانی بادل میں جا کر میٹھا بن جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جھلنے کی طرح زمین پر گراتے ہیں. جو بخارات کی شکل میں بادل میں پانی جا سکتا ہے، کیا وہ پانی بخارات کی شکل میں پتھر میں نہیں آ سکتا؟ اللہ کی قدرت سے کیا دور ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر مارنے کے بعد اس کے اندر سے 12 چشمے نمودار ہوئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لو اب اس پانی کو بھی آپ نوش فرما لیں. اب جب وہیں پر رہ کر موسیٰ علیہ السلام کی ان تمام نعمتوں سے بنی اسرائیل لطف اندوز ہو رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو دیکھو یہاں سے میں تمہیں اسی وقت جانے کی اجازت دے سکتا ہوں. انعام بھی ہو رہا ہے، عذاب بھی تو ہوگا نا، کیونکہ نافرمانی بھی ہے، اللہ پر ایمان کی بات بھی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پیغام بھیجا کہ تمہیں یہاں پر رہ کر دین سیکھنا پڑے گا، اور یہاں سے جانے کے بعد تمہیں بدلے میں تمہیں ایک ٹھکانہ دوں گا، ایک تمہارے باپ دادا کی جائیداد کا علاقہ دوں گا. اس علاقے پر تمہاری حکومت قائم ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ علاقہ تمہیں مقابلہ کر لڑ کر جھگڑ کر ان سے لینا پڑے گا. اب جیسے ہی لڑائی کی بات سنی بنی اسرائیل پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تو بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، آج کل کے دور میں بھی ہیں. کئی کو حضرت ہم نہ ان کا ان کا کیا کیا ہے، سیدھا سیدھا سب بھی ہونا حضرت، لے کو چلنا حضرت. ایسے جو ہیں یہی بات بنی اسرائیل نے پیش کی تھی. لڑائی جھگڑے سے ہم بڑے دور ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں. اب جن لوگوں سے آپ مقابلہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں اس جملے کو ریپیٹ کیا، فرمایا ان فیہا قوما جبارین. وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، بڑے حوصلے والے لوگ ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں، وہ تو ہمیں مار کر ختم کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں بہت بزدلاؤں دیکھنے دکھتی سو، اندر سے ان کے دل میں ایمان والوں کے لیے ڈر ہے، اللہ کا وعدہ ہے، بولے ہمیں نہیں مانتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو دو، وہ لوگ جا کر جاسوسی کر کے آنے دو. کچھ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، جاؤ جا کر اس قوم کے بارے میں جاسوسی کر کے آؤ. جاسوسی کر آنے کے بعد کہا وہ تو بڑے بزدل لوگ ہیں، کوئی ہمت نہیں ہے لڑنے کے ان کے اندر، لہٰذا اگر ہم لوگ جائیں گے اس علاقے پر قبضے کے لیے ہمیں دیکھ کر ہی وہ ہتھیار ڈال کر علاقہ ہمارے حوالے کر دیں گے. اب کیا کرتے میں اور آپ رہتے تو؟ بولو جی نیند آ گئی ہے.
چلو بھئی بزدلان خالی جات کھڑنا سو ہمیں سیران گنتی دیکھے سوچ اجمع مجمع بڑا ہے حکومت چھوڑ کو دیالتی تو کم سے کم جانا چاہیے. بنی اسرائیل نے جواب میں فرمایا اذهب انت وربك فقاتلا. اے موسیٰ کیسا بول رہی تمہیں؟ انہوں ہم نہ دیکھ کوئی علاقہ چھوڑ کو چلی آتی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. اللہ نے ان کے دلوں میں ہمارا رعب ڈال دیا ہے. چلو. بنی اسرائیل نے فرمایا اذهب تم جاؤ انتا تم بھی جاؤ وربک اپنے ساتھ تمہارے رب کو بھی لے کر جاؤ فقاتلا تمہیں دو جنے جا کو لڑ کو جیت ڈالو انا ہاہنا قائدون ہمیں یہاں بیٹھ کو تمہارا انتظار کر کو رہتی تمہیں وہاں جیت کو مسکال مارتے ہی ہمیں وہاں آ جاتی. اب بولو نا کو حضرت مسکال سب کہاں ہے؟ آپ کو سمجھانے کے لیے میں آسان زبان میں قرآن کو پیش کر رہا ہوں. تمہیں جا کر آ کر بلانے کی ضرورت نہیں. اطلاع بھیجو ہمیں جیت گئے ہمیں پیچھے چاہ جاتی ہے ہماری حکومت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. جب یہ سب باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آ گیا. من نہ سلوہ میں نے دیا دھوپ نہیں لگنا کر کو بادل نہ دیا پتھر کے اندر سے 12 قسم کا 12 طریقے کی نہریں پانی دیا. یہاں رہو بدلے میں حکومت دے توں کیا ان کو اٹھ کو جانے ہو رہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ عذاب مبتلا کر دیا. 40 سال تک اسی میدان تیہ میں رہو گے یہاں سے تم کہیں پر نہیں جا سکتے. اب وہاں سے پوری رات بھاگنے کی کوشش صبح دیکھے تو پھر کہاں رہتے تھے؟ وہاں چلتے تھے. اسی وعدے کو لے کر اب آؤ مدعے کو. اسی وعدے کو لے کر آج کی زیونسٹ طاقتیں آج کی موساد کی یہودیوں کی آرگنائزیشنز اور تنظیمیں کہہ رہی ہیں پیلسٹائن کی سرزمین اللہ نے ہمارے خدا نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا. یہ زمین ہماری ہے اس پر کسی مسلمان کو رہنے کا حق نہیں. حتیٰ کہ ان کے فقہ کی کتاب تالمود میں یہاں تک لکھا ہے یہودی مذہب کا ماننے والا توریت پر عمل کرنے والا فقط اس دھرتی پر جینے کا حق رکھتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی مذہب والے کو اس دھرتی پر جینے کا حق نہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں. یہی زبان یہی لفظ آج کے اسرائیل کا پریزیڈنٹ نیتن یاہو نے یہی کہا ہے یہ لوگ جانور ہیں یہاں پر جینے کا انہیں حق نہیں ہے. اور ان کے پارلیمنٹ کے اندر جو نقشہ لگا ہے اس کو نام دیا ہے انہوں نے گریٹر اسرائیل. پتہ نہیں ہماری مسلم حکومتوں کو کیا کس سانپ نے سونگھ لیا. اس میں نقشے میں دیکھیں گریٹر اسرائیل کے نقشے میں عراق بھی موجود ہے ملک شام بھی موجود ہے ایجپٹ بھی موجود ہے. پورا جزیرت العرب کا بڑا حصہ مدینہ طیبہ تک انہوں نے شامل کیا ہے. کہا کہ یہ سارا علاقہ ملا کر گریٹر اسرائیل بنے گا. یہاں کی حکومتیں آج خاموش بیٹھی ان پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے ہمارے اوپر. لیکن قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا شرط کے ساتھ تم یہ کرو گے تو یہ زمین کا علاقہ تمہیں ملے گا. نہیں کیا تمہیں میدان تیہ کے اندر ختم ہونے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ کوئی نئی قوم پیدا ہو اور اس کو یہ حکومت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. دلیل قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَاهُنَا اِنَّا ہدانا الیک. اے اللہ ہمارے لیے دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما. آخرت اور دنیا کی بھلائی کے فیصلے میری قوم کے حق میں فرما اس لیے کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں تیرے ہی طرف لوٹ کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں قال عذابی اصیب بہ من یشاء. اے موسیٰ یاد رکھنا میں جس کو چاہوں گا اسے عذاب دوں گا. ورحمتی وسعت کل شیء. میری رحمت تو بہت کشادہ ہے. اس رحمت میں اگر کوئی آدمی آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے
ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اس دھرتی کی زمین، اس دھرتی پر انہی لوگوں کو میں حکومت دوں گا جن کی زندگیوں کے اندر تقوی ہوگا۔ وَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اس کے دنیا کے اور آخرت کی بھلائی حکومت اللہ تعالیٰ اسی قوم کو دیں گے جس قوم کے اندر تقوی ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لے آتے ہیں، انہی لوگوں کو ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی اور اس دھرتی کی حکومت عطا فرمائے۔ تو غرض یہ ہے وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی بھلائی دیں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو فلسطین پر حکومت کا اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار کرنے کا موقع عنایت فرمائیں گے؟ قرآن مجید کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اس دھرتی پر وہی لوگ حکومت کریں گے، دنیا اور آخرت کی بھلائی انہی کو ملے گی، اقتدار انہی کو ملے گی جو لوگ میرے رسول اور نبی امی کی اتباع کریں گے، نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، نبی کے دین پر عمل کریں گے۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی ہوگا جس کا تذکرہ ہے موسیٰ تم اپنی توریت میں بھی پاؤ گے، تم اپنی انجیل میں بھی پاؤ گے۔ تم اپنی بنی اسرائیل سے کہہ دو جب وہ نبی کی آمد کا وقت مدینے میں ہو جائے، محمد عربی پر ایمان بھی لانا پڑے گا، اتباع بھی کرنی پڑے گی۔ لہذا آگے فرمایا یأمرہم بالمعروف، انہیں بھلائی پر عمل بھی کرنا ہوگا، بھلائی کا حکم بھی دینا ہوگا۔ ہمیں بھی خواہش ہے نا حکومت کرنے کی، چاہتے ہیں ہمارے ملک میں ہمارا روب ہو، ہمارا دبدبا ہو، ہمیں ریزرویشن ملے، پارلیمنٹ کی سیٹیں ہمیں ملے، ہمارا بچہ آئی اے ایس اور آئی پی ایس کا آفیسر بن جائے۔ آج تک اس دھرتی پر ایک مسلمان پردھان منتری کیوں نہیں بنا؟ یہ جو خواب ہم اس دھرتی پر حکومت کرنے کے دیکھ رکھے گئے، ایمان والوں، یہ صرف بنی اسرائیل کے نہیں، دیگر لوگوں کے لیے نہیں، پورے اقوام عالم کے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمان کے لیے بھی قرآن کہتا ہے اگر آپ کو اس دھرتی پر حکومت کرنی ہے، اقتدار کرنا ہے، عزت ملنی ہے، مقام و مرتبہ اگر ملنا ہے، تمہیں اتباع کرنی پڑے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ وہ نبی ہے جس نبی کا تذکرہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں بھی کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں بھی کیا، حتیٰ کہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيل، اے بنی اسرائیل کے ماننے والوں، انی رسول اللہ کی علیکم، ہمارے درمیان ایک رسول اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد نبی بن کر آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ان کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ صرف حکومت ان کے خواب دیکھنے سے نہیں، زندگی میں تقوی آنا پڑے گا، نبی کی اتباع شرط ہے۔ یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ یأمرہم بالمعروف، بھلائی پر عمل بھی کرنا ہے اور بھلائی کا حکم بھی دینا ہے۔ وینہاہم عن المنکر، تمہیں بھی برائی سے رکنا پڑے گا اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کی دعوت تمہیں دینی پڑے گی۔ جب یہ ساری چیزیں آئیں گی، اس کے ساتھ وَيُحِلُّ لَحُمُ الطَّيِّبَاتِ، تمہارا رزق حلال کا ہوگا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثَ، تمہیں برے اور حرام، ناجائز، سنگا، چیٹ فنڈ، لون، دیگر تمام طرح کے خرافات کے پیسے سے اگر تم بچ کر زندگی گزارو گے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ وعدہ تو میرا ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان کو میں حکومت اور اقتدار دوں گا۔ اور رہی بات بنی اسرائیل کے ماننے والوں نے، اللہ کا وعدہ تو سنا دیا لیکن اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا 1400 سال کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت، زیونسٹ کی حکومت، نیتن یاہو کی حکومت آئے گی اور اللہ سے اپنا وعدہ جو کیا ہے اس کا تذکرہ کرے گی۔ ایمان والوں کو بتا دیا الف لام میم کے پہلے پارے کے اندر، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اسرائیل کے لوگوں یاد کرو اس وقت کو، نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تم پر اپنی کیسی نعمتیں عنایت فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوفُوا بِعَهْدِي، اوفی بعہدکم،
تم نے جو وعدہ مجھے کیا ہے وہ وعدہ تم نبھاؤ، میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ میں نبھا کر دکھاؤں گا۔ پہلے اللہ نے ہمارے سے فرمایا تم نے جو وعدہ عالم الست میں بھی کیے تھے نا وہ کر کے دکھاؤ، زندگی میں تقویٰ لاؤ، نبی کے شریعت پر عمل کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بھلائی کا حکم دو، بھلائی پر عمل کرو، برائی سے روکو اور برائی سے رک جاؤ، حلال کا رزق حاصل کرو، حرام سے کل اعتبار سے اگر بچ جاؤ گے تو یہ دنیا کی اور آخرت کی تمام تر بھلائیاں اور حکومتیں میں تمہیں دوں گا۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، رہی بات ڈر کے، اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرو۔ یہی ایمان ثبات قدمی کے ساتھ فلسطین کے نونہال مجاہدین، وہ عورتیں، وہ مائیں، وہ بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ساری امت کو مسجد اقصیٰ کے لیے جو کھڑا ہونا چاہیے تھا، آج ہم اپنے ملکوں کے اندر آرام سے سو رہے ہیں۔ وہ فلسطینی نوجوان ہیں جو اپنے پیشانیوں پر کفن باندھ کر نہتے ہاتھوں کسی ہتھیار کے بغیر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں اور مالوں کی قربانیاں پیش کر رکھے ہیں۔ ہماری ذمہ داری تھی، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، ہماری ذمہ داری تھی، وہ ہماری مسجد اقصیٰ ہے، ہماری ذمہ داری تھی، وہ قبۃ صخرہ ہمارا ہے، ہماری ذمہ داری تھی، میرا نبی معراج سے اسی جگہ سے گیا تھا، ہماری ذمہ داری تھی کہ میرے نبی نے تمام نبیوں کی امامت اسی فلسطین کے سرزمین سے کی تھی، ہماری ذمہ داری ہے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی آمد سے وہیں سے لا تزال طائفۃ کی جماعت کھڑی ہوگی اور ساری دنیا کے اندر اسلامی پرچم کو لہرائے گی، لیکن میں اور آپ یہاں پر مجبور ہے کہ اس علاقے کو جانے کی طاقت میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، تو کم از کم ان کے لیے روزہ رکھ کر دعا تو کر سکتے ہیں۔ فجر میں قنوت نازلہ پڑھ کر ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے 2 صف سے زائد مسلمان نہیں آتا۔ اے ایمان والو، جو حالات وہاں پر ہیں، خدا نہ کرے کل ہمارے بھارت کے اندر وہ حالات پیش آ جائیں گے، ہمارے لیے بھی دنیا میں دعا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت ساری دنیا میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہے لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ میری اور آپ کی دعا مطلبی دعا ہے۔ تکلیف آئی، پریشانی آئی، بنی اسرائیل راحت میں ہوتے تو انکار کر دیتے، جیسی پریشانی آتی موسیٰ کے پاس جاتے تھے۔ آج میرا اور آپ کا عمل یہی ہے کہ پریشانی آتی ہے، تہجد بھی یاد آتا ہے، فجر بھی یاد آ جاتی ہے، جیسی آرام اور سکون کیا ملتا ہے ہمیں تو ظہر عصر مغرب عشاء بھی یاد نہیں رہتی۔ یہ ساری علامتیں جو حالات دیکھ رہے ہیں یہ قرب قیامت کی علامت ہیں۔ گارڈ مان کر یاد رکھ لینا، قیامت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ جس دن سے ملک شام کی سرزمین سے اعلان جہاد ہو گیا اور جس دن پورا مڈل ایسٹ ایک ہو کر کھڑا ہو گیا، یاد رکھ لینا وہاں سے مہدی کے ظہور کا آغاز ہے اور وہاں سے قیامت کی ساری نشانیاں ملتی چلی جائیں گی اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ ہم اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکریں بعد میں کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکریں پہلے کریں۔ آج یہ نوبت پر میں اور آپ اور ساری قوم آ کر ٹھہر چکی ہے۔ تو غرض یہ ہے حالات جو کچھ آ رہے یا اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، انسان کی مرضی پر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قال عذابی اصیب بہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، امتحانات میں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے اہل فلسطین کے ایمان کو قبول کیا، جس طرح صحابہ سے آزمائشیں لی ایسے آج اہل فلسطین اہل غزہ سے آزمائشیں لے رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان اہل فلسطین اور اہل غزہ کی امداد اور نصرت فرمائے۔ بدر میں جس طرح اللہ نے صحابہ کی مدد فرمائی تھی، انشاءاللہ اہل غزہ پر اللہ مسلمانوں کو بھی ویسے ہی مدد کرے گا۔ اور نبی کی حدیث سناتا چلو، یاد رکھنا اگر وقتی طور پر فلسطین اور مسجد اقصیٰ پر ان کا قبضہ ہوا ہوگا، میرے نبی کی حدیث کہتی ہے کبھی اللہ کی نافرمان قوم کو اللہ تعالیٰ فلسطین کی سرزمین پر دوامی حکومت عطا نہیں فرمائیں گے۔ تو غرض یہ ہے حالات جو بھی آئے ہیں اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارے، اللہ سے تعلق اچھے رہیں گے، حالات اچھے رہیں گے۔ تعلق خراب ہو گئے،
حالات بھی خراب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو بنی اسرائیل کے حالات سے متنبع ہو کر اپنی زندگی کو ایمان اور اسلام کے حالت میں گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔